قرآن دا فرمان اور پیارے محبوب دا فرمان سنا رہے ہوں تمہیں کہ قرآن سنو بھی صحیح پڑھو بھی صحیح. قرآن جڑا پڑھنا ہے وہ سنت ہے, سننا جڑا نا فرض ہے. دوستو بزرگو چند دن ہیں کہ مہمان مہینہ آیا ہے, یہ پتہ بھی نہیں لگنا گنتی دے دن ہیں انہیں اپنے کو جا رہا ہے. آپ کا بعد میں پچھتاونا ہے, اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں, رمضان کا اندر آنا ہے, اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں, مجھے سال پتہ آپ کا ہوں یا نہ ہوں. تو میرے دوستو سارے توجہ کرو, نماز کی بھی پابندی کرو, پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھو, قرآن کی تلاوت بھی کرو. پیارے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کے کسی اچھی مجلس میں ذکر خیر میں جاتا ہے, قرآن و حدیث سنتا ہے, تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. جو کوئی رمضان شریف میں نماز کی پابندی کرتا ہے, نماز با جماعت ادا کرتا ہے, یعنی ہر نماز ہی با جماعت پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں قیامت والے دن نور کا ایک شہر عطا فرمائے گا. یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی فضیلت ہے. پھر دوسری فضیلت روزانہ سنینا کہ جڑا بندہ گھر پڑھتا ہے نا کلا وہ صرف ایک نماز کا ثواب ہے. جڑا 4 قدم چل کے مسجد آ جاتا ہے نا, ایک تو ہر قدم سے ثواب ملتا ہے, نیکیاں لکھیاں جاتی ہیں, گناہ مٹ جاتے ہیں. دوسرے نمبر تے وہ جماعت شامل ہونے نال 27 نماز کا ثواب مل جاتا ہے مفت ہے. پڑھنا ہے کہ سارے نال شامل ہوتے تے 27 نماز کا مفت ثواب لے جاتا ہے. دوستو غور کرو نا, فکر کرو, جڑی اپنی زندگی نمازاں قضا ہو گئی ہیں یا بھولے چکے تھے یا جان بوجھ کے چھوڑ بیٹھے ہیں, وہ تو پوری ہوندی ہے نا جماعت پڑھنا. اور پھر رمضان المبارک کے اندر جڑا بندہ ایک نفل پڑھتا ہے وہ فرض کے برابر ثواب ہے. جڑا بندہ ایک فرض پڑھتا ہے وہ 70 فرض کے برابر ثواب ہے. اس مہینے دگنا ثواب ملتا ہے, دوہرا ثواب ملتا ہے اللہ رب العزت. پھر اس مہینے کے اندر برکت ہے, اتنا خزانہ اللہ رب العزت کھول دیتا ہے کہ کاروبار سے برکت ہی برکت ہو. یہ برکت والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے. یہ اشرا جڑا جا یہ رحمت والا ہے. یہ حصہ جڑا پہلا ہے نا یہ رحمت والا ہے. یہ اندر دعا بھی منگی کرو کہ اللہ سارے تو رحم فرما. ٹھیک ہے نا. پھر پیارے محبوب دا تیسرا فرمان کہ جو کہ ماہ رمضان میں تیری توجہ نوجوان بھی سنو اور باقی بھی. تیسرا فرمان پیارے محبوب دا, جو کوئی بندہ ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ اگے پیچھے بھی خدمت کرنی ہے, یعنی جڑا حکم ماہ رمضان کا ملا ہے نا, جڑا بندہ ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا. یعنی فرمایا جو کوئی مسلمان اس مہینے کے اندر اپنے والدین کو کپڑے نوے لائے کے دے, سلا کے پوائے, خوش کرے, انہیں دی خدمت کرے, انہیں دنال تعامل کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی خدمت کرے, تو اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت نال دیکھ سکتا ہے. کتنا عجب. پھر جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے, پریشانی دور کرے, ضرورت پوری کرے, اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرے گا. 10 لاکھ حاجتیں پوری کرے گا. جو اس مہینے میں کسی بار بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے. 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ درجے بلند فرماتا ہے. دوستو بزرگو اس مہینے کا کتنا اجر ہے. اور جڑا بھی عمل کرو گے نا اس مہینے, جڑی نیکی بھی کرو گے 70 نیکیاں کے برابر ثواب ملے گا. ایک نیکی نو ودا چڑھا کے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے. کل قیامت والے دن پہلی امتوں کے بڑے بڑے عابدوں پر حضور کی امت کے گناہ گار غالب آ جائیں گے. ان کے نام اعمال بے حساب نیکیاں ہوں گی, ان کو اجر بھی بے حساب ملے گا. یہ سب صدقہ ہے حضور کی رحمت کا. اگر اعلان رحمت نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا, ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ رمضان کے مہینے کی عظمت کیا ہے, رمضان کے مہینے کی شان کیا ہے, برکت کا کیسے پتہ چلتا. تو
تو دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مہینہ نہیں ہے، فرمانبرداری کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف نورانی اور وجدانی پروگراموں کا مہینہ ہے۔ بڑا بدبخت وہ ہے، بڑا بد نصیب وہ ہے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ ہے میرا، جڑا بندہ روزہ رکھتا اللہ کی رضا واسطے، باقی عبادت دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، باقی عبادت کی صورت بھی ہے، شکل بھی ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں پتہ ہوتا بندہ قیام وچ کھڑا ہے، اور رکوع چلا گیا ہے، اور سجدے چلا گیا ہے، وہ دی شکل صورت ہے نا نماز کی، وہ دکھلاوے وچ چلی جا سکتی ہے۔ تے روزہ ایک ایسی عبادت ہے ایسی کہ یا بندے کو پتہ ہے یا بندے نے خدا کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور یہ اجر و ثواب میں خود ہی دوں گا۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، کہ روزہ میرا ہے، اس کی جو انعام ہے میں ہی دوں گا۔ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے لیکن روزے میں ریا نہیں ہو سکتی، نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ اس میں کچھ کرنا ہے۔ دوسری عبادت کی شکل صورت ہوتی ہے، کل قیامت کے دن دوسری عبادتیں اہل حقوق کے لیے ہو سکتی ہیں مگر روزہ کسی حق والے کو نہیں دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا روزہ تو میرا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو دوستو بزرگوں حدیث شریف میں آیا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک جو روزہ افطاری کے وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، سخت پیاس میں بعد میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ دوسری نعمتیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی ہے۔ دوسری خوشی قیامت کے دن جب رب سے ملاقات ہوگی، روزے دار دی قیامت والے دن اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوگی۔ اور ایک ہوتی ہے زیارت، ایک ہوتی ہے ملاقات۔ زیارت دور سے بھی ہو سکتی ہے اور ملاقات جو ہوتی ہے وہ دور سے نہیں ہو سکتی، وہ بالکل قریب جا کے ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کی 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور روزانہ 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا۔ تو دوستو اس حدیث شریف پر غور کریں کہ وہ مکہ جو سرکار مدینہ کی جائے ولادت ہے، وہاں پر اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے تو اس سے دوسرے مقامات کے 1 لاکھ ماہ رمضان کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ کتنا ثواب ہے دوستو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مشیرہ نامی ایک ہوا ہے وہ چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ پورے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ اپنے بندوں میں ہمارے لیے شوہر مقرر فرما، تیرے روزے دار بندے ہیں نا، تیرے مومن نیک بندے ہیں، قیامت والے دن ہمارے شوہر فرما، ہمارے لیے مقرر کر دے۔ بس رمضان کے دروازوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے، اور ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہیں اور 70 نعمت کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ اس تو بعد رمضان المبارک کی تعظیم کرنا، ادب و احترام کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جنت کی حوروں کو زینت کرنے کا حکم دے دو۔
اور اعلان کر دو کہ اے اہل آسمان اور اے اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، جو اس کا ادب احترام کرے گا صرف ادب احترام ہی بخشا جائے گا۔ روزہ رکھن تو بعد ہی گل ہے نا۔ اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے داراں کو وہ ملبوس نہ کرے، روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہ جائے۔ رمضان شریف کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آج کل بعض مسلمان رمضان کا احترام نہیں کرتے، سب کے سامنے سگریٹ بھی پیتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، گویا کہ انہیں پتہ بھی نہیں کہ رمضان آیا ہی کہ نہیں آیا، ایسا انہوں نے معمول بنا رکھا ہے، پتہ بھی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک آتش پرست کی واقعہ ہے شہر بخارا میں ایک آگ پوجنے والا آتش پرست رہتا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے۔ آتش پرست کے غصہ آیا، اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا اور پکڑ کر اندر لے گیا۔ اپنے بچے کو کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، تو بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے۔ جب اس آتش پرست کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے نے خواب میں جنت میں اس کے دیکھا تو وہ حیران ہوا، پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا بالکل میں مجوسی تھا، آتش پرست تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان والی دولت عطا فرمائی، ایمان والی موت نصیب ہو گئی صرف احترام کرنے کی وجہ۔ حالانکہ وہ تو غیر مذہب ہے نا، غیر مذہب اتنا خیال کرتے ہیں مسلمانوں کا کہ رمضان آ گیا تو مسلمان نہیں خیال کرتے، کوئی ادب احترام نہیں کرتے، اور چند بندے بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ چند بندے نماز تراویح کا احترام کرتے ہیں، اہتمام کرتے رہتے ہیں، باقی کوئی نہیں، پتہ بھی نہیں کہ رمضان آیا ہی کہ نہیں آیا۔ دوستوں بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی ہیں، 3 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ممبر کے قریب ہوں، گویا ہم لوگ حاضر تھے، صحابہ کرام سارے موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، جب خطبہ دے کر فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یعنی بد دعا کراون والے بد دعا کرتے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین آخر والے اپنے پیارے محبوب ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسی کبھی نہیں آمین سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پا جائے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بد دعائیں کی ہیں۔ کتنی؟ 3 بد دعائیں کی، اور حضور رحمت للعالمین نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ ہر سال رمضان المبارک میں
اس حدیث شریف کو میں پڑھتا بھی ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت میں حدیث پڑھتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین فرمانا آپ کی آمین بد دعا جتنی سخت بنا دی ہے حسین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تین چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ رمضان شریف کا برکتوں والا مہینہ آیا اور اسے پتہ بھی نہیں کہ رمضان آیا ہے کہ نہیں آیا، اس کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ رمضان کا روزہ رکھا، نہ نماز تراویح پڑھی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے دوستو، اور گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے بخشش اور مغفرت سے محروم رہا تو اس کی ہلاکت، تباہی، وہ بربادی میں کوئی شک نہیں۔ اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور حضور نے اس پر آمین کہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب منبر کے دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے اور انگوٹھے چومتے اکھاں تے نہ رکھے۔ یعنی جس طرح اذان ہو رہی ہوتی پیارے محبوب دا نام دے چاہتا ہے نا کہ آپ اہل سنت جماعت انگوٹھے چومتے اکھاں تے بھی رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی پڑھ دیا نا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اور اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہیں کہ اپنے آقا کا نام بھی سنتے ہیں اور فوراً درود شریف پڑھتے بھی ہیں اور انگوٹھے بھی چومتے ہیں۔ اور انگوٹھے چومنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ہے۔ درود شریف کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا، وہ قیامت والے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کا ثواب بھی ڈائریکٹ مل جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا، جنہ بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے رحمت عالم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ تو دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے بندہ وہ، کنجوس ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے وہ بندہ نام سن کے درود پاک نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اور اسی دن بھی مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جمعے والے دن درود پاک زیادہ پڑھا کرو۔
اور تیسری بد دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے کی والدین کی نافرمانوں کے لیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ قرآن کا اعلان ہے، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، خدمت کرو، حسن سلوک کے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما برداری کے بعد والدین کی فرما برداری کا مقام چند احادیث ملاحظہ فرمائے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جاتا ہوں، جہاد واسطے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کی خدمت کر لو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے عرض کی کہ میری خدمت اور احسان کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ تیری ماں۔ اس شخص نے عرض کی کہ اس کے بعد فرمایا کون ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد فرمایا تیری ماں، پھر عرض کی کہ اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ 3 دفعہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ تیری ماں خدمت کی زیادہ مستحق ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ بھی۔ باپ جڑا ہے نا ماں دے قدماں دے نیچے جنت ہے، اور جڑا باپ ہے نا وہ جنت دا دروازہ ہے۔ باپ دی بھی خدمت کرنی ضروری۔ جڑی والدہ ہے نا وہ نو ماں چہندی بچے دا وزن، تے جڑا باپ ہے نا ساری زندگی چہندا ہے، ساری زندگی ذمہ وار ہوندا باپ اولاد دا، دکھ سکھ دا خدمت کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں نے پیارے محبوب نے فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرنے والے کہ وہ بندہ بعد وقت جڑا والدین نو زندگی چ پاوے اور خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، جنت نہ جا سکے، وہ بندہ بد نصیب ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرو، اور تیرا باپ بھی خدمت کا مستحق ہے۔ باپ تیرا جڑا خدمت کا مستحق ہے، ان کی بھی خدمت کر۔ ارشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو۔ پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ میری عمر بڑھائی جائے، عمر چی بھی برکت پائی جائے اور میرے رزق چی بھی برکت پائی جائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر لگے، وہ دی زندگی چی برکت پائی جائے اور وہ دی کاروبار چی برکت پائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دونوں ماں یا باپ یا انہوں نے وچوں ایک وفات پایا جائے، یا ان کا دو بندہ ہونا موجود ہے، بندہ ان کی خدمت کرے، دونوں کی خدمت کرے اور ان کے لیے دعا کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ میرے دوستوں کو ان احادیث سے معلوم ہوا، پتہ چلا والدین کا بے حد احترام کرنا چاہیے۔ جنہیں دوستوں نے والدین زندہ ہے انہوں نے موقع خدمت کر لگے، جنہوں نے والدین دنیا فانی کی رخصت ہو گئے انہوں نے قبر دے جاتے فاتحہ آکھو، انہوں نے پیچھے سارے ثواب کا کام کرو۔ یہ مہینہ بڑا بخشش والا ہے، سارے ثواب والا مہینہ ہے، لیکن آج کل نوجوان بالکل احترام نہیں کرتے۔ نوجوان طبقہ جتنے بھی بیٹھے توجہ کریں، آج کل نوجوان بالکل احترام نہیں کرتے والدین کا، گالیاں دیتے ہیں، بےعزتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی ساری قوتیں، ماں باپ اپنی ساری طاقتیں اولاد کی پرورش پر لگا دیتا ہے، لیکن بیٹا جب جوان ہوتا ہے ان کی گردن پر سریا آ جاتا ہے اور ماں باپ کی کوئی بات ماننے کے لیے، عزت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ دوستوں بزرگوں، میں نے تھوڑا نمازی نے بھی ایک دو نمازی نے آکھا استاد جی تو سنا اپنا کوئی کمیٹی انتظامیہ کا ہوندہ کوئی جڑا تھوڑی خدمت آ بھی انہیں دوستوں آکھے صرف یہ کہ تھوڑا بھی تسا ہاتھ دیو کہ بھئی انہوں نے شعور ہی پیدا ہو جاسی، این دا پتہ بھی چل جاسی کہ تسا پہلے تا جڑے خدمت بھی کر دو نا مسجد وہ انشاءاللہ ہن بھی ڈٹ کے کرنی ہے۔ مسجد بابا کام کرا رہی ہے، بابا مسجد انتظامیہ خادم سارا کچھ ہے، ٹوپی جڑے بابا دینا وہ بھی ٹوپی دے وچ تسا ڈٹ کے خدمت کرو۔
کہ میرے نمازی جو میں نمازی آ کبھی تسا اپنے واسطے بھی نمازی نو آکھو دوستان کہ جمعے تک کی صلاح تے تواڈی بھی خدمت کیتی کرے ہاں جی ہونی چاہیے نا بھئی ہاں سب باہر سب پنڈا چ جانے ہیں جمعے رات اعلان سنیا بھی اتنی خدمت امام دی اتنی مسجد کیوں جی امام مسجد نال سلیکٹ ہے نا مسجد امام دے نال سونی امام مسجد نال سونا نمازی امام نال سونے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی سب باہر پنڈا جانے ہیں ویکھ دے جی اتنی خدمت مسجد ہی کر دے